ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج کے اس لیکچر میں ہم گڈ بائی مسٹر چپس کے چیپٹر نمبر 4 کو اسٹڈی کریں گے. اس چیپٹر کے اندر مسٹر چپس کی ملاقات کیتھرین برجز کے ساتھ ہوتی ہے، جن کو وہ بعد میں پسند کرنے لگتے ہیں اور ان کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم چیپٹر نمبر 4 کے مین پوائنٹس کو دیکھیں گے. تو سب سے پہلا پوائنٹ سپرنگ 1896، نمبر 2 گریٹ گیبل انسیڈنٹ، نمبر 3 چپس ویوز اباؤٹ ویمن، نمبر 4 کیتھرین برجز، نمبر 5 کیتھرین اینڈ مسٹر چپس. سپرنگ 1896 کی جو موسم بہار کا موسم ہے اس کی مسٹر چپس کی لائف کے اندر بہت ساری امپورٹنس ہے، کیونکہ سپرنگ 1896 میں ہی مسٹر چپس کی ملاقات کیتھرین برجز کے ساتھ ہوتی ہے. تو سب سے پہلے 1896 میں مسٹر چپس کا احوال بتایا جاتا ہے. چپس واز 48 years old in 1896. 1896 میں مسٹر چپس کی ایج 48 years تھی. ہی واز اپوائنٹڈ اے ہاؤس ماسٹر، اور اسی سال 1896 میں مسٹر چپس کو بروک فیلڈ کے ہاسٹل کا ہاؤس ماسٹر مینز اس کا انچارج بنا دیا گیا تھا. ان سپرنگ 1896 چپس وینٹ اپ ٹو دا لیک ڈسٹرکٹ ود ہز فرینڈ راؤڈن. موسم بہار 1896 میں ایسے ہوا کہ مسٹر چپس اپنے دوست راؤڈن کے ساتھ لیک ڈسٹرکٹ کے اندر سیر کرنے کے لیے چلے گئے. لیک ڈسٹرکٹ کا علاقہ جو ہے بڑا خوبصورت سا علاقہ ہے، جہاں پہ پہاڑ ہیں، لیکس ہیں. جیسے کہ ہمارے یہاں پہ لوگ بری میں گھومنے جاتے ہیں، تو اسی طرح کا وہ بھی پہاڑی سا اور خوبصورت سا علاقہ ہے. اور مسٹر چپس اور ان کے دوست نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم اس سپرنگ میں جا کے لیک ڈسٹرکٹ کو دیکھتے ہیں اور وہاں کی سیر کرتے ہیں. They went to spend summer vacations. وہ وہاں پہ ایکچولی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے گئے تھے. راؤڈن came back after a week. وہاں پہ لیک ڈسٹرکٹ کے اندر مسٹر چپس اور راؤڈن کچھ عرصہ سیر کرتے رہے. ایک ہفتہ کے لیے وہ گھومتے پھرتے رہے، لیکن بعد میں راؤڈن کو کچھ ضروری کام پڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ ایک ہفتے بعد واپس آ گئے. چپس stayed there alone in a small house at Westdale Head. اس کے بعد مسٹر چپس وہاں پہ اکیلے رہ گئے اور وہاں ویسٹ ڈیل ہیڈ میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے لگے. گریٹ گیبل انسیڈنٹ. گریٹ گیبل انگلینڈ کے اندر لیک ڈسٹرکٹ میں ایک پہاڑ ہے، اور وہاں پہ مسٹر چپس کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا جس کا مسٹر چپس کی لائف کے اندر بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور مسٹر چپس کی لائف کا وہ ایک بہت ہی خوبصورت سا انسیڈنٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس انسیڈنٹ میں مسٹر چپس کی ملاقات کیتھرین برجز سے ہوتی ہے. ایک دن مسٹر چپس گریٹ گیبل کے اوپر ہائکنگ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ایک لڑکی انہیں نظر آتی ہے جو کہ کسی چٹان کے اوپر کھڑی ہاتھ ہلا رہی ہوتی ہے. مسٹر چپس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے مدد کے لیے پکار رہی ہے، تو وہ اس کی مدد کیا کرتے ہیں، خود سلپ ہوتے ہیں اور اپنا ٹخنا جو ہے وہ تڑوا بیٹھتے ہیں. A girl standing on a dangerous rock. ایک لڑکی ڈینجرس راک کے اوپر کھڑی تھی یا چٹان کے اوپر کھڑی تھی. چپس thought that she was calling for help. اور مسٹر چپس نے یہ سوچا کہ شاید وہ مدد کے لیے پکار رہی ہے. چپس slipped and wrenched his ankle. مسٹر چپس نے یہ سمجھا کہ وہ لڑکی جو چٹان کے اوپر کھڑی ہے وہ مدد کے لیے پکار رہی ہے. مسٹر چپس اس کی مدد کے لیے جاتے ہیں اور سلپ ہونے کے بعد وہ اپنا ٹخنا جو ہے وہ تڑوا بیٹھتے ہیں. She was an expert climber. وہ ایک ایکسپرٹ کو پیما تھی. ویسے مسٹر چپس جو ہیں وہ بھی اچھے کو پیما تھے، لیکن وہ لڑکی جس کا نام ہمیں بعد میں کیتھرین برجز پتہ چلے گا، وہ ان سے بھی اچھی کلائمبر تھی. She was signaling her friend. ایکچولی وہ وہاں پہ چٹان پہ کھڑی نیچے کسی اپنی فرینڈ کو اشارہ کر رہی تھی، اور مسٹر چپس نے یہ سمجھا کہ وہ لڑکی مشکل کے اندر ہے، اس لیے وہ مدد کے لیے پکار رہی ہے. Her name was کیتھرین برجز، اور اس لڑکی کا نام کیتھرین برجز تھا. After the mishap she brought him back and looked after him. اس واقعے کے بعد وہ لڑکی کیتھرین برجز وہیں سے مسٹر چپس گھر لاتی ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں، اور وہیں سے محبت کی پینگیں چڑھنے لگتی ہیں. چپس ویوز اباؤٹ ویمن. اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ مسٹر چپس کی ملاقات چونکہ ایک گرل کے ساتھ ہوتی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس سے پہلے مسٹر چپس کے ویوز ویمن کے بارے میں کس طرح کے تھے. He did not like the liberty of women.
مسٹر چپس کو لڑکیوں کی آزادی بالکل پسند نہیں تھی، ان کا ایسے اکیلے گھومنا پھرنا مسٹر چپس کو بالکل پسند نہیں تھا، ان کا سائیکل چلانا مسٹر چپس کو بالکل پسند نہیں تھا، ان کا پولیٹکس میں حصہ لینا مسٹر چپس کو بالکل پسند نہیں تھا۔ چپس ڈیڈ ناٹ فیل ایٹ ایز ود ویمن۔ چپس ڈیڈ ناٹ فیل ایٹ ایز ود ویمن۔ مسٹر چپس جب لڑکیوں کے ساتھ ہوتے تھے یا ان کی کمپنی میں ہوتے تھے تو وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے تھے۔ چپس ڈس لائک برنارڈ شاء اینڈ ابسن۔ مسٹر چپس برنارڈ شاء اور ابسن کو پسند نہیں کرتے تھے۔ در حقیقت برنارڈ شاء اور ابسن نے فیمنسٹ موومنٹ کے بارے میں یا لڑکیوں کے بارے میں کافی ڈراماز لکھے ہیں، اسی وجہ سے مسٹر چپس کو برنارڈ شاء اور ابسن پسند نہیں تھے۔ ابسن کا عورتوں کے بارے میں A Doll's House بہت ہی فیمس ڈرامہ ہے۔ کیتھرین بریجز۔ اب یہاں پہ ہمیں کیتھرین بریجز کا حوال بتایا گیا ہے کہ وہ کہاں سے بلونگ کرتی تھی یا اس کا حلیہ کس طرح کا تھا۔ She was 25 years old۔ اس کی عمر 25 سال تھی۔ She was a beautiful girl۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ She was governess out of job۔ وہ گھروں میں جا کر بچوں کو پڑھایا کرتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ بھی آؤٹ آف جاب تھی، آج کل اس کے پاس بھی کوئی نوکری نہیں تھی۔ She had radical views about politics۔ اس کے پولیٹکس کے بارے میں تاثرات، وہ بڑے ریولوشنری قسم کے تھے، وہ پولیٹکس کو پسند کرتی تھی، وہ اس بات کے حق میں بھی تھی کہ لڑکیوں کو ووٹ ڈالنا چاہیے، ان کو ووٹ کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ She read and admired William Morris، برنارڈ شاء اینڈ ابسن۔ وہ ولیم مورس، برنارڈ شاء اور ابسن کو پسند کرتی تھی، اور وہ انہی رائٹرز کو پسند کرتی تھی جن کو مسٹر چپس ناپسند کرتے تھے۔ اٹ مین کہ مسٹر چپس کو اگر لڑکیوں کی آزادی پسند نہیں تھی تو کیتھرین کو لڑکیوں کی آزادی پسند تھی۔ کیتھرین اینڈ مسٹر چپس۔ کیتھرین began to like چپس۔ جب مسٹر چپس اپنا ٹخنا تڑوا بیٹھتے ہیں اور کیتھرین بریجز یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی وجہ سے ہی مسٹر چپس کو نقصان پہنچا ہے، وہ ان کی خدمت کرتی ہیں اور وہ ان کی خدمت کرنے کے لیے روز جو ہے ان کے گھر آ جایا کرتی ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ کیتھرین بریجز سائیکل کے اوپر مسٹر چپس کے گھر جو ہے نا وہ ان سے ملنے آتی ہیں، اور لڑکیوں کی آزادی میں جیسے لڑکیاں سائیکل وغیرہ چاہیں، حالانکہ مسٹر چپس کو پسند نہیں تھا، لیکن پھر بھی مسٹر چپس کو انتظار ہوتا تھا کہ کیتھرین بریجز شام کو سائیکل کے اوپر انہیں دیکھنے ہیں۔ جب یہ لوگ آپس میں ملنے لگے تو کیتھرین began to like چپس، اور اس کے بعد کیتھرین مسٹر چپس کو پسند کرنے لگتی ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ یہ جو دیڑ عمر لوگ ہوتے ہیں جو اخبار وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، یہ بڑا دقیانوسی خیالات کے مالک ہوتے ہیں اور بڑے چڑچڑے ہوتے ہیں، لیکن مسٹر چپس کے ساتھ ملنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اس طرح کے لوگ بھی اچھے ہوتے ہیں۔ Within a week they fell in love with each other۔ Within a week they fell in love with each other۔ اور ایک ہی ہفتے کے اندر وہ ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو گئے اور ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ They married in London۔ اور اس کے بعد نیا جو سیشن، آٹم سیشن تھا، اسکول کھلنے تھے، اس ایک ہفتہ پہلے ہی وہ لوگ لندن میں شادی کر لیتے ہیں۔